السلام علیکم دوستو. تو یہ اسٹوری بہت ہی ہارر ہے اور یہ میرے ماموں کے ساتھ تب پیش آئی تھی دوستو. اب بات سنیں. میری نانی، میری امی، میری خالائیں، ان لوگوں کو واک کے علاوہ اور کچھ سوچتا ہی نہیں ہے. تو جب بھی فارغ بیٹی ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں ہمیں کوئی واک پہ نہیں لے کے جاتا، ہم بوڑھے ہو گئے ہیں اور ہمیں واک کی سخت ضرورت ہے. تو ہمارا علاقہ بہت پیارا ہے، سب کے علاقے بہت پیارے ہوتے ہیں. اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہر کسی کو اپنا ویلیج پیارا ہے، تو میں بتاتی ہوں کسی روز میں پکچرز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی. ابھی میں وہاں نہیں ہوں گاؤں میں، تو میں گاؤں کی بات کر رہی. تو ہمارے گاؤں میں یہ ہے دوستو، سارے لوگ، لڑکے لڑکیاں، مرد حضرات، بوڑھے وومنس، جتنے بھی بوڑھیاں عورتیں، سب واک پہ آتے ہیں. لیکن ٹائمنگ ہوتا ہے، یعنی شام کے ٹائم عورتیں آتی ہے. تو پھر یہاں پٹھان سوسائٹی ہے، پٹھان علاقہ ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اسی ٹائم پھر مرد اور لڑکے زیادہ نہیں آتے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ خواتین ہوتے ہیں بھائی، اور دوسروں کی خواتین کو مطلب دیکھنا اچھی بات نہیں ہے. اور پٹھان سوسائٹی میں یہ ہے کہ پردہ ہوتا ہے، تو اسی لیے ہاں اکا دکا لوگ ہوتے ہیں، اپنے کاموں سے جا رہے ہوتے ہیں، لڑکے یا مرد اس طرح. تو میں اکثر اپنی امی کے ساتھ جاتی تھی، ٹھیک ہے. میرا بھائی ہمیں لے کے جاتا تھا، یا ہمارے ماموں یا نانی کے ساتھ جب میں جاتی تھی. تو یہ اب میں تب کی بات کر رہی ہوں جب ہم چھوٹے تھے. تو میری نانی جو ہے وہ میرے چھوٹے ماموں اسے واک پر لے کے جاتے تھے. تو یہ اسٹوری مجھے میرے ماموں نے سنائی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ہم روز امی کو لے کے جاتے تھے، تو وہاں نہر ہوتا ہے، گرینری ہوتی ہے. رات کے ٹائم وہ پانی جب بہہ رہا ہوتا ہے تو بہت خوف بھی آتا ہے اور مزہ بھی. تو گرمیوں کا موسم تھا تو وہاں لوگ بہت نہانے کے لیے پھر آتے تھے. تو میں اکثر امی کو کہتا تھا کہ امی یہ ٹائم مردوں کا اب ہو چکا ہے، مطلب یہ لوگ یہاں نہاتے ہیں تو اچھی بات نہیں ہے. لیکن خیر نانی ضد کرتی تھی کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے لے کے جاؤ. تو وہ کہتا ہے کہ اسی طرح ایک مرتبہ میں اسے لیٹ لے کے آیا تاکہ لوگ چلے گئے ہوگے. تو ایک جگہ پر کچھ لوگ نہا رہے تھے. باقی یہ تھا کہ دوستوں وہ کہہ رہا تھا کہ لوگ چلے گئے تھے، نہانے والے جتنے بھی لوگ تھے سب چلے گئے تھے. تو اب یہ ہوا کہ جیسے ہی مطلب میں وہاں آیا تو میں نانی تھک گئی تھی، تو امی تھک گئی تھی، اس کی زبانی میں کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے. تو اس کو میں نے بٹھایا، وہاں کچھ جگہ تھی، بینچیں وغیرہ رکھی ہوتی تھی، ہم لوگ وہاں بیٹھ جاتے تھے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، یہ گرمیوں کا موسم تھا. تو ایک گروپ نہا رہا تھا، تو مجھے شوق ہوا کہ میں بھی نہاؤں. تو میں نے امی سے اجازت لینی چاہیے کہ امی میں نہانا چاہتا ہوں. تو امی نے مجھے روکا کہ نہیں تم نہیں نہاؤ گے اور چلو چلتے ہیں. خیر میں نے اس وقت کوئی ضد نہیں کیا. لیکن اب دوسری مرتبہ پھر یہ ہوا کہ سب لوگ تو چلے گئے تھے، لیکن ایک جگہ بہت پیارا تھا، ایک جھیل سا تھا، وہاں کچھ لوگ نہا رہے تھے. تو میں نے کہا کہ نانی آپ ویسے بھی، امی آپ ویسے بھی بیٹھ گئی ہے تو میں جلدی ایک غوطہ دو غوطے لگا کے واپس آ جاتا ہوں. لیکن اس نے مجھے سختی سے منع کیا اور کہا چلو. تو ایک مرتبہ میں نے کیا کیا کہ میں نے سوچا کہ چلو نانی کو، امی کو گھر لے کے جاتا ہوں اور پھر چپکے سے واپس آ جاتا ہوں، نہا لیتا ہوں. تو لڑکے اور یہ جو مرد یہ تو لیٹ تک باہر ہوتے گھروں سے. تو اس نے کہا کہ جیسے ہی میں نے نانی کو بٹھایا تو اچانک نانی نے میرا ہاتھ پکڑا. تو میں کافی مطلب حیران ہو گیا کہ اس کو میرے دل کی بات کیسے معلوم. تو اس نے مجھے کہا خبردار نہانے کے لیے نہیں جاؤ. خیر میں نے سوچا اس کو دھوکہ دیتا ہوں جاتا ہوں، لیکن اس نے کچھ ایسی باتیں کی کہ میں نہیں گیا. اب میں بتاتا ہوں. صبح ہو گیا، نانی نے مجھے کچھ قسمیں وسمیں دی اور کہا کہ ارے میں تمہیں نہیں بخشوں گی اگر تم گئے. تو میں حیران رہ گیا کہ اب یہ امی کو کیا ہوا ہے، اتنی چھوٹی سی بات پہ اتنی بڑی بڑی قسمیں دے رہی ہے. تو خیر صبح جب میں ناشتہ کر رہا تھا تو امی میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ بیٹا آج ہم اس ٹائم بھی نہیں جائیں گے اور اس جگہ پر بھی نہیں جائیں گے. تو میں نے کہا امی کیوں، آپ اس چیز کو لے کے کافی پریشان ہیں. نہیں نہاتا یار میں، میری جان چھوڑو. تو اس نے کہا کہ نہیں بیٹا. تو میں نے کہا کہ میں ڈوبوں گا نہیں، ویسے لوگ وہاں بہت ڈوب جاتے تھے، بہت حادثات ہوتے تھے. تو اس نے کہا نہیں میرا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ تم ڈوب جاؤ گے. اصل میں بتاتی ہوں. پہلے دن جب آپ مجھے لے کے گئی، دوستو اب سنو اسٹوری، ٹھیک ہے. پہلے دن جب آپ مجھے لے کے گئی اور مجھے بینچ پہ بٹھایا تو وہ جو 4-5 لوگ نہا رہے تھے
ان میں سے بہت ہارر ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی میری طرف دیکھ رہا تھا، تو جو ہماری نانی دادیاں ہیں یہ بہت شرمیلی ہے، آج کی لڑکیاں اتنی شرمیلی نہیں ہوتی، لیکن وہ لوگ پردہ بہت کرتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ عجیب لگا کہ اتنا ینگ اور مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ تو پھر میں نے سوچا یہ تو چھوٹا سا میرے بیٹے کے ہم عمر جیسا ہے، چلو ویسے ہی دیکھ رہا ہوگا کہ مطلب اپنی امی کو لے کے آیا ہے اس طرح۔ تو اس نے جیسے ہی لوگوں کی دھیان ادھر ادھر بھٹکی تو اس نے میری طرف ہاتھ اٹھایا، تو جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس کی ہاتھ عجیب تھے، یعنی وہ انسان نہیں تھا، اور اس کی آنکھیں بھی اچانک عجیب ہو گئی، اور وہ جو کہہ رہا تھا اس وقت وہ تو مجھے سنائی نہیں دے رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ مجھ سے کچھ کہہ رہا تھا وہ اچانک مجھے لگا جیسے میرے کان میں کسی نے سرگوشی کی ہو، یعنی کہ آئندہ یہاں مت آؤ۔ تو نانی نے کہا کہ میں کافی گھبرا گئی، میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ چلو چلتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو سٹوری کے سٹارٹ میں بتایا کہ اس دن پھر امی نے کہا کہ چلو چلتے ہیں یہاں سے، تو وہ بات ہوئی، لیکن اس نے اپنے مطلب میرے ماموں کو نہیں بتایا۔ اب دوسرے دن پھر جب یہ لوگ وہاں گئے تو نانی نے کہا کہ میں نے دیکھا وہی آدمی پھر تھا، تو میں کافی گھبرا رہی تھی۔ تو ماموں نے پھر ضد کی کہ میں نہانا چاہتا ہوں، تو نانی نے کہا چلو چلتے ہیں، نہیں نہائیں گے۔ تو وہ آدمی پھر ہنس رہا تھا اور میرے کان میں اس طرح کہا، میں نے کہا تھا نا پھر مت آنا۔ تو نانی نے کہا کہ میں بہت عجیب ہو گئی۔ تو تیسرے دن یا دوسرے دن جب اس نے دوبارہ ضد کی تو میں نے کہا تم یہاں نہیں نہاؤ گے، کیونکہ جو لوگ نہا رہے ہیں وہ انسان نہیں ہے، اس میں سے یہ ایک تو بالکل نہیں ہے، باقی کا مجھے نہیں پتا، لیکن ظاہر سی بات ہے باقیوں کے بیچ میں نہا رہا ہے تو انسان نہیں ہے سارے۔ پھر کچھ دن بعد نانی نہیں آئی وہاں دوستو، تو اس نے کہا کہ 2-3 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی پانی کے اندر کے، مطلب پانی میں ڈوب گئے، حالانکہ وہ ایسا پانی نہیں تھا کہ وہاں لوگ ڈوب جاتے، وہ بہت مطلب وہ اتنا گہرا نہیں تھا اور نہ اتنا تیز تھا، اس لیے وہاں لوگ نہاتے تھے۔ تو پھر عجیب سی پراسرار طریقے سے ان کی ڈیتھیں ہو گئی تھی، تو نانی پھر آج تک گھبراتے۔ اور آپ کو اب ایک اور بات بتاؤں، میری امی اب تک جاتی ہے وہاں واک پہ، ہم بھی جاتے ہیں جب گاؤں جاتے ہیں تو امی کے ساتھ ہم تو ویسے سیر سپاٹوں کے لیے جاتے ہیں، مزہ آتا ہے وہاں دوستو، اتنا زبردست موسم ہوتا ہے، درخت لمبے لمبے، بیچ میں ایک روڈ اور روڈ کے دوسرے کنارے پر پانی، واو، اور گرینری، واو، اور پھر کیا ہوتا ہے بینچیں لگی ہوتی ہے جس پر مطلب لڑکیوں کا ٹائم ہوتا ہے تو ساری لڑکیاں ہوتی ہے، اور میری تو عجیب عجیب لڑکیوں سے دوستیاں ہوتی ہے، مجھے مزہ آتا ہے، میں ان کو جانتی بھی نہیں ہوں لیکن وہ لوگ مجھے جانتے ہیں کہ آپ وہ پلا کالج سے آپ نے یہ کیا تھا، میری بہن آپ کی کلاس فیل ہوتی، تو مجھے بہت خوشی ہوتی، میں کہتی ہوں ہاں ہاں، تو پھر وہ کہتے ہم آپ کو جانتے ہیں اور یہ وہ، تو اس طرح کچھ لوگ مجھے جانتے بھی ہوتے کچھ نہیں جانتے ہوتے، اور پھر بہت مزہ آتا ہے، ہم لوگ وہاں پاپڑ خریدتے ہیں، آلو خریدتے ہیں، لیکن وہ جگہ آج بھی مطلب ہماری امی ہمیں بتاتی ہے کہ یہاں جو ہے نانی ڈری تھی، تو وہ جگہ اب ایک جھیل بن گیا اور اس پر اتنے درخت ہیں دوستو، وہاں کوئی نہیں نہاتا کیونکہ وہ تو سانپوں کا، وہ کچھ لوگ کہتے کہ یہاں سانپ بہت زیادہ ہے، یعنی وہ جو کیا اسے کون سا پودا کہتے ہیں، کول ایک پودا ہوتا ہے جو پانی کے بیچ میں ہوتا ہے، وہ چیزیں وہاں بہت بہت زیادہ ایک منٹ مجھے اے دوستو مجھے زکام ہوا ہے تو سوری، تو وہاں ایک پودا ہوتا ہے جو پانی کے بالکل بیچ میں، جسے میں تو کول کا پودا کہتی ہوں، مجھے نہیں پتا کیا کہتے اسے، تو وہ پودا وہاں اگا ہوتا ہے، اور بس اسی طرح تو وہ لوگ تو اب وہاں لوگ نہیں نہاتے بلکہ دوسری جگہ پہ نہاتے، وہ پرانے زمانے والی نہانے کی جگہ تھی، اب دوسری جگہ ہے۔ تو امی کہتی ہے کہ میں تو واک پہ آتی ہوں لیکن اکثر مجھے خوف آتا ہے جب وہ اپنی ماں کے بارے میں کہتے ہیں، ہماری نانی ہے ان کی امی ہے نا، کہ امی کی جب کچھ باتیں یاد آتی ہے کہ یہاں کچھ لوگ تھے اور میری طرف ہاتھ ہلا رہے تھے، ہائے ہائے میرا بہت برا حال ہے زکام سے دوستو۔ تو بس یہی سٹوری تھی، اور بہت ہارر تھی، میں تو بہت ڈرتی ہوں کیونکہ مجھے اب نیند میں بھی یاد آتا ہے وہ آدمی، میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، میری طرف ابھی ہاتھ اٹھائے گا۔ اوکے دوستو، آج کے لیے بس اتنا، کل کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔